السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، شیطان اہل ایمان کے دل میں وسوسہ ڈال کر گمراہ کرنے کی کوششیں کرتا رہتا ہے اور بنی آدم کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات پیدا کر کے اسے راہ حق سے ہٹانے میں مشغول رہتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہو کر نکلتے وقت اسی کا وعدہ کیا تھا کہ میں لوگوں کو سیدھی راہ سے ہٹاؤں گا۔ قرآن مجید میں سورہ اعراف میں اسے یوں بیان کیا گیا ہے کہ اس ابلیس نے کہا، پس اسی وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے قسم ہے کہ میں بھی ان افراد بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے تیری سیدھی راہ پر ضرور بیٹھوں گا، یہاں تک کہ انہیں راہ حق سے ہٹا دوں۔ پھر میں یقیناً ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں اور بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہ پائے گا۔ دوستو، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطانی وسوسوں کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم فرمائی ہے۔ قرآن مجید کی آخری سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ عرض کیجئے کہ میں سب انسانوں کی رب کی پناہ مانگتا ہوں، جو سب لوگوں کا بادشاہ ہے، جو ساری نسل انسانی کا معبود ہے، وسوسہ شیطان کے شر سے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ وسوسہ انداز شیطان ہو، جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا اور فلاں کو کس نے، آخر کار دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا ہے۔ جب بات یہاں تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں پناہ لینی چاہیے اور ایسے خیالات کو ترک کر دینا چاہیے۔ دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ جب بھی شیطانی خیالات دن میں جنم لیں تو انہیں ختم کر کے فوراً شیطان کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ محض خیال آنے سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا جب تک ان کو زبان پر نہ لائے یا عملی جامہ نہ پہنائے۔ دوستو، اسی موضوع سے جڑا ہوا ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں جس میں شیطان نے دو بھائیوں کے دل میں وسوسہ پیدا کر دیا۔ دوستو، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں بلیو نیٹ ورک۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا۔ شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، یہ کہانی دو بھائیوں کی ہے جو ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ دونوں میں بہت زیادہ محبت تھی۔ لوگ ان کی محبت اور بھائی چارے کی مثال دیا کرتے تھے۔ بڑے بھائی کا نام عبداللہ تھا اور چھوٹے کا نام عبد الرحمن۔ عبداللہ شادی شدہ تھا اور 4 بچوں کا باپ تھا، جبکہ عبد الرحمن غیر شادی شدہ تھا۔ دونوں بھائی برتن سازی کا کام کیا کرتے تھے اور اپنے کام میں بہت ماہر تھے۔ وہ سال میں 2 مرتبہ اپنے تیار کردہ برتنوں کو بیچنے کے لیے شہر جاتے اور واپسی پر اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں خرید لاتے۔ اس کاروبار سے انہیں معقول آمدنی حاصل ہوتی تھی۔ حسب معمول دونوں بھائی برتن لے کر شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ کئی دنوں کا سفر تھا۔ ابھی وہ شہر سے 1 دن کے فاصلے پر تھے کہ دوپہر کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے گدوں سے سامان اتارا، ان کے آگے چارہ ڈالا اور خود وضو کر کے نماز ظہر ادا کی اور پھر کھانا کھانے لگے۔ کھانے سے جو ہی فارغ ہوئے انہیں ایک شخص کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے دیکھا کہ گرد و غبار میں اٹا ہوا ایک شخص ان کی جانب آ رہا ہے۔ اس شخص نے قریب آ کر کہا، اے دوستو، کیا تمہیں کسی ہمسفر کی ضرورت ہے؟ بڑے بھائی نے مسکرا کر جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سفر کی وجہ سے سفر آسان ہو جاتا ہے۔ اجنبی ان کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے میٹھے لہجے سے دونوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ کچھ دیر آرام کے بعد سفر دوبارہ شروع ہوا۔ دوران سفر اجنبی نے بڑے بھائی کو اکیلے پا کر اس سے حال احوال دریافت کیا اور باتوں باتوں میں پوچھا کہ سامان بیچنے کے بعد کیا تم دونوں بھائی برابر برابر تقسیم کرتے ہو؟ جواب میں بڑے بھائی نے کہا، ہاں ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ اجنبی نے کہا، دیکھو میاں، تم بال بچوں والے ہو، تمہارا حق زیادہ بنتا ہے اور محنت میں بھی تم زیادہ شامل ہو،
چھوٹا تو اکیلا ہے، کیا تم نے کبھی اس پہلو سے بھی سوچا ہے؟ اس طرح اجنبی نے بڑے بھائی کے دل میں وسوسہ پیدا کر دیا۔ اس نے دل میں عہد کر لیا کہ اس دفعہ وہ زیادہ حصہ لے گا۔ اجنبی نے اسی طرح موقع پا کر چھوٹے بھائی سے پوچھا، سامان بیچنے کے بعد کیا تم بھائی دونوں برابر برابر تقسیم کرتے ہو؟ چھوٹے بھائی نے بھی وہی جواب دیا، ہاں ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو اجنبی کہنے لگا، میاں تمہاری تو ابھی شادی ہونی ہے، گھر بننا ہے اور آمدنی کی تقسیم میں تم گھاٹے میں رہتے ہو، کام کاج بھی تم زیادہ کرتے ہو، بڑا بھائی تو اپنے بچوں میں مصروف رہتا ہے، اس طرح تمہارا گھر کیسے بنے گا؟ شادی کے اخراجات کہاں سے آئیں گے؟ چھوٹا بھائی بھی وسوسوں کا شکار ہو گیا اور کھچا کھچا رہنے لگا۔ اجنبی سائے کی طرح کبھی چھوٹے بھائی کے کان بھرتا تو کبھی بڑے بھائی کے۔ شہر پہنچنے کے بعد سامان بہت اچھے داموں فروخت ہو گیا۔ ضروری خریداری کرنے کے بعد دونوں بھائی جامع مسجد میں جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے گئے۔ امام صاحب نے خطبہ کے دوران سورہ ناس کی تشریح فرمائی کہ شیطان کس طرح انسانی ذہنوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، اور فرمایا کہ اگر کوئی بھی آپ سے کوئی ایسی بات کرے جس سے آپس میں پھوٹ پڑے یا بے اتفاقی پیدا ہو یا حرص جاگ اٹھے تو آپ لوگ فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ اس طرح وہ شیطانی وسوسہ فوراً غائب ہو جائے گا۔ دونوں بھائیوں کی سمجھ میں بات آ گئی۔ مسجد کے باہر انہوں نے اپنے دلوں کو ٹٹولا اور ایک دوسرے کے بارے میں غلط وسوسوں پر فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔ اجنبی فوراً غائب ہو گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سب کچھ بتا دیا اور ایک دوسرے سے معافی مانگی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دل سے معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ امام صاحب کو ان کی رہنمائی کا ذریعہ بنایا۔ اس کے بعد وہ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کا بھی دل سے شکریہ ادا کیا، کیونکہ انہی کی بدولت وہ شیطان کی مکروہ چال سے بچ گئے تھے۔ دوستو، جب بھی کوئی اہل ایمان نیکی کی راہ میں گامزن ہو تو شیطان اس پر حملے کرتا ہے۔ آپ کی کامیابی اسی میں ہے کہ خیالات آتے ہی ان کو ترک کر دیں اور نیک کاموں میں مشغول ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، اور ہماری حوصلہ افزائی اور چینل کی سپورٹ کے لیے سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے بلیو نیٹ ورک۔ اللہ حافظ۔